آگے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ناؤن کی تعریف کے ناؤن کسے کہتے ہیں۔ ناؤن اسم کو کہتے ہیں۔ درج عبارت کو غور سے پڑھیے۔ عبارت ہے حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہے۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ تین لڑکے لال قلعہ دیکھ رہے ہیں، شاہجہاں، قطب مینار۔ آپ نے دیکھا اس عبارت کے پہلے جملے میں 5 نام آئے ہیں۔ حامد، شاہد اور موہن اشخاص کے نام ہیں جبکہ دہلی اور لال قلعہ جگہ کے نام ہیں۔ ان کے علاوہ پتھر اور ٹکٹ بھی کسی چیز کے نام ہیں۔ آخری جملے میں خوشی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی عبارت میں حامد، شاہد اور موہن تینوں کو لڑکوں کہا گیا ہے۔ اس طرح لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانے قلعے کے لیے عمارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ حامد، شاہد، موہن لال قلعہ، موتی مسجد دہلی لڑکوں، عمارتوں اور جگہ کے خاص نام ہیں۔ حامد، شاہد یا موہن کے نام سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اس طرح ہر قلعہ، ہر شہر اور ہر مسجد کو نہ تو لال قلعہ کہا جا سکتا ہے اور نہ موتی مسجد، نہ دہلی۔ آگے اس کی تعریف کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے کہ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام، خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات بآسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے۔ سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ سچن تندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند اور سچن تندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق حکیم الامت اقبال۔ بابا اردو مولوی عبدالحق حکیم الامت جو ہے انہیں ہی کہتے ہیں۔ اقبال کو شاعر انقلاب کہا شاعر حکیم الامت جو ہے اقبال کو کہتے ہیں۔ شاعر انقلاب جوش کو کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر کو کہا جاتا ہے۔ مصور غم راشد الخیری کو کہتے ہیں۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلاً اگزامپل ہے کہ بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء۔ اس کے بعد تخلص بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اگر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے خواجہ میر درد کا تخلص درد، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تخلص ذوق اور الطاف حسین حالی کا تخلص حالی۔ آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملے میں ابن مریم پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام کی مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ وطن، ماں، باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں۔ یہ اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیے۔
عبارت ہے کہ حامد نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لوٹیا لے آئی۔ دادی نے حامدہ سے کہا کہ ننھے کے سامنے کٹورا، کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو۔ دادا نے ننھے کو بہلانے کے لیے میاؤں میاؤں، گٹرگو اور ککڑکو وغیرہ کی آوازیں نکالی۔ دادی نے حامدہ سے پوچھا، دوپہر ہو گئی، زینب اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی۔ یہاں پکچر کے ذریعے جو ہے وہ دکھایا گیا کٹورا، کٹوری، لوٹا، لٹیا، صندوق اور صندوقچہ۔ اس عبارت میں آپ نے کئی چیزوں کے نام پڑھے، جیسے لوٹا، لٹیا، کٹورا، کٹوری، چاقو، قلم، میاؤں میاؤں، دوپہر، صبح، اسکول، گھر وغیرہ۔ یہ سب اس میں عام ہیں، لیکن اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اس میں مکبر کہتے ہیں، جیسے لٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اس میں مصغر کہتے ہیں، جیسے صندوق سے صندوقچہ، باغ سے، یہاں پر باغ ہے یہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے اسے اس میں آلہ کہتے ہیں، جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھینی اور کنگھا وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں، جیسے میاؤں میاؤں، ککڑکو، ٹر ٹر، غٹرگو، چوں چوں، کھٹ کھٹ اور چھن چھن وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں، جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے اس میں ظرف مکاں کہتے ہیں، یعنی ظرف مکاں یعنی کہ ظرف جگہ، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ۔ وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اس میں ظرف زماں کہتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں وغیرہ۔ جس سے وقت کا پتہ چلتا ہے اسے اس میں ظرف زماں کہا جاتا ہے۔ آگے آپ کا ٹاپک تھا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، یعنی پروناؤن کسے کہتے ہیں، یعنی جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ان دونوں عبارتوں کو غور سے پڑھیے۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا، حامد بڑی ہمت والا تھا، حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، حامد کو سرکار نے انعام دیا، حامد کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بڑی ہمت والا تھا، اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، اسے سرکار نے انعام دیا، اس کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ پہلی عبارت کے ہر جملے میں حامد آیا ہے، عبارت میں لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدنمائی پیدا ہو گئی ہے، یہاں پر اس ہوگا، تو اس کے برعکس دوسری عبارت میں حامد صرف ایک جگہ یعنی پہلے جملے میں آیا ہے، باقی جملوں میں حامد کی جگہ وہ، اس، اسے اور اس کا جیسے الفاظ آئے ہیں۔ یہ چاروں لفظ ضمیر ہیں جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ ضمیر کے استعمال سے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور ہو جاتی ہے اور عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں حامد ایک شخص ہے اور وہ، اس، اسے اور اس کا، یہ چاروں لفظ حامد کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، یعنی کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں یا صورتیں ہیں، تو 3 ہیں۔ پہلا، اگر بات کرنے والا ضمیر اپنے لیے استعمال کرے تو اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ۔ دوسرا ہے کہ بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے تم، تو اور آپ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، اس،
ان ان کا یا ان کا وغیرہ. ان کا ہوگا ان کا، ان اور ان کا وغیرہ. ضمیر شخصی فاعلی حالت میں ہوتی ہے یا مفعولی حالت میں. اس کی اضافت نیچے دیے ہوئے چارٹ سے ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے ضمیر میں، ہم، تو، تم، وہ اور وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فاعلی حالت میں، یعنی کہ میرا، ہمارا، تیرا، تمہارا، اس کا، اس کی، ان کا. اس کے بعد تیسری حالت ہے مفعولی حالت، مجھے، ہمیں، تجھے، تمہیں، اسے اور انہیں. آگے ہے صفت. ایڈجیکٹیو کسے کہتے ہیں، یعنی صفت کسے کہتے ہیں. صفت کی تعریف پوچھی گئی ہے سلیبس میں. ذیل عبارت غور سے پڑھیے. صفیہ اپنے بیٹے راشد اور بیٹی کوثر کو لے کر کھلونے کی دکان پر گئیں. وہاں خوبصورت کھلونے تھے. ایک سفید بلی لال سائیکل چلا رہی تھی. کچھ جاپانی گڑیاں تھیں، ہندوستانی گیندے اور بلے بھی تھے. چکنی مٹی کے بنے ہوئے کچھ پھل تھے جو بالکل اصلی پھل معلوم ہو رہے تھے. ایک طرف چند کتابیں اور کچھ کاپیاں تھیں. کوثر نے جاپانی گڑیا لی، راشد نے 2 بلے اور کچھ کاپیاں لی. صفیہ نے کہا اتنی ساری چیزیں. بلے، کاپیاں، سفید بلی لال سائیکل چلاتی ہوئی، جاپانی گڑیا. اس عبارت میں آپ نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ ان کی کسی خصوصیت کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے خوبصورت کھلونے، سفید بلی، لال سائیکل، جاپانی گڑیا، ہندوستانی گیندے، چکنی مٹی، اصلی پھل، چند کتابیں، کچھ کاپیاں اور اتنی ساری چیزیں وغیرہ. تو تعریف ہے کہ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں. جیسے خوبصورت، سفید، چکنی، اصلی، چند، کچھ اور اتنی ساری. اوپر دی ہوئی عبارت میں اسم کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں انہیں الگ الگ زمروں میں بانٹ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ صفت کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. صفت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں. جیسے خوش مزاج، خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، ذہین، بے چین، شریف، نفیس، اچھا، برا وغیرہ. وہ صفت جسے کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. جیسے ہندوستانی بلے، جاپانی گڑیا، کشمیری شال، عربی گھوڑا وغیرہ. ان کلموں میں ہندوستانی، جاپانی، کشمیری اور عربی صفتیں نسبتی ہیں، یعنی نسبت کی جائے کسی شہر یا کسی جگہ سے. آگے ہے وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں، یعنی کہ گنتی، جس سے گنتی پتہ چلے. جیسے 2 بلے، چند کتابیں، کچھ کاپیاں، 10 خواتین اور اتنے سارے لوگ. خواتین کہتے ہیں عورتوں کو وغیرہ. ان میں 2، چند، کچھ، 10 اور اتنی ساری صفت عددی ہیں، یعنی جس سے کہ گنتی کا پتہ چلے. وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں. جیسے 2 کلو مٹھائی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، چٹکی بھر نمک اور 1 لیٹر دودھ وغیرہ. ان میں 2 کلو، پاؤ بھر، 5 میٹر، چٹکی بھر اور 1 لیٹر صفت مقداری ہیں، جس سے مقدار کا پتہ چلتا ہے اسے صفت مقداری کہتے ہیں. اس کے بعد ہے فعل. فعل یعنی کہ ورب. ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ لفظوں پر غور کیجیے. طلبہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا. کل ہم پکنک پر جائیں گے. یہ ایسے لفظ ہیں جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے. یہ لفظ کھیلنا، کرنا، لکھنا اور جانا سے بنتے ہیں. وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. اب ہے فعل کی قسمیں. فعل کی کتنی قسمیں؟ اکثر کوشچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. ذیل جملوں کی مدد سے فعل کی مختلف قسموں کو سمجھیے. آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا. ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے. آج میں بہت خوش ہوں. وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے. ہم جانتے ہیں کہ فعل کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا. ان چاروں جملوں میں مختلف قسم کے فعل ہیں. پہلے جملے کا فعل ہے ہنسا دیا. یہ ایسا فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک محدود ہے. وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے.
दूसरे जुमले का फ़ेल है देख रहा है। ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं है बल्कि मफ़ऊल पर भी उसका असर पड़ रहा है। वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है उसको फ़ेल मुताद्दी कहलाता है या उसको फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। तीसरे जुमले में फ़ेल के तौर पर बस एक ही लफ्ज़ है हूँ। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं होता फ़ेल नाक़िस कहलाता है। चौथे जुमले में फ़ेल है चले गए। यहाँ एक साथ दो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं। वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है यानी दो से ज़्यादा फ़ेल से मिलकर बनता है उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। जैसे चले एक फ़ेल हुआ और गए एक फ़ेल हो गया। यहाँ इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल की तारीफ़ दी हुई है। इन जुमलों को पढ़िए। मैं ख़त लिख रहा हूँ। अहमद किताब पढ़ रहा है। हिना झूला झूल रही है। जुमलों के इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। मैं, अहमद और हिना ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे फ़ाइल कहलाता है। ऊपर की मिसालों में मैं, अहमद और हिना फ़ाइल हैं। ऊपर की मज़कूरा तीनों मिसालों में अब उन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ख़त, किताब और झूला। ख़त, किताब, झूला ये वो अल्फाज हैं जिन पर फ़ेल के असर का पड़ना ज़ाहिर होता है। वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ऊल कहलाता है। ऊपर की मिसालों में ख़त, किताब, झूला ये मफ़ऊल हैं। उन जुमलों को गौर से पढ़िए। दर्जी ने कपड़े सी दिए, बढ़ई ने अलमारी बनाई। किसान ने खेती की, शायर ने गज़ल पढ़ी। उन जुमलों में दर्जी, बढ़ई, किसान, शायर एक ऐसे अल्फाज हैं जो पेशे की मुनासिबत से किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है, जैसे दर्जी, बढ़ई, किसान और शायर वगैरह। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। मज़लूम की मदद करो, माकूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए यानी कि जो अक्ल वाली बात हो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। किसी आज़मूदा को बार बार आज़माना हिमाकत है। दिल्ली के नाते कुछ और के मुसव्विर थे। इन जुमलों में मज़लूम, माकूल, आज़मूदा, मुसव्विर ऐसे अल्फाज हैं जो मफ़ऊल की मुनासिबत से हैं। वो इस्म जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे इसमें मफ़ऊल कहलाता है। दरअसल मिसालों से इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल को मज़ीद समझने की कोशिश कीजिए, जैसे नक़ल, सजदा, अब्द और हुब। नाक़िल, साजिद, आबिद, मुहिब। तो इसमें जो है इसमें नाक़िल, साजिद, आबिद, मुहिब ये जो है ये इसमें फ़ाइल है। मनक़ूल, मसजूद, माबूद और महबूब ये जो है इसमें मफ़ऊल है। उसके बाद है ज़माना और उसकी किस्में। उन जुमलों को गौर से पढ़िए। फ़ारिया इम्तहान में अव्वल आई। मैं अपना हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करता हूँ। नबीला कल मुंबई जाएगी। आपको मालूम है कि काम का ताल्लुक़ किसी न किसी वक्त से होता है। काम या तो गुज़रे हुए वक्त में होता है या मौजूदा वक्त में या फिर आने वाले वक्त में। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की ये तीन किस्में हैं। ऊपर के जुमलों में पहले जुमले का फ़ेल गुज़रे हुए वक्त की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरे जुमले का फ़ेल मौजूदा वक्त की तरफ और तीसरे जुमले का फ़ेल आने वाले वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। जो काम गुज़रे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। जो काम मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। अब है फ़िल मारूफ़ और मजहूल की तारीफ़। उन जुमलों को गौर से पढ़िए। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। कंबल तकसीम किए गए, खाना खाया जाता है। पहले जुमले में जो फ़ेल है उनके फ़ाइल मालूम है, जैसे सलीम फ़ाइल, तकसीम किए फ़ेल, खाते हैं फ़ेल, सब लोग फ़ाइल। आखिरी दो जुमलों में जो फ़ेल है उनके फ़ाइल मालूम नहीं है, जैसे तकसीम किए गए और खाया गया। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं और वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं।
چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے آگے کی قواعد ہم دیکھیں گے اور پورے قواعد میں جو جو ٹاپکس ہیں اس سے MCQs کوشچن بھی ہم بہت جلدی سالو کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی پریپریشن جاری رکھیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اچھی تیاری کے لیے ایجوکیشن فار آل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.